حضرت علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ ہوئی صفین اور جمل، کہتے ہیں کہ 10,000 صحابہ شہید ہو گئے. مجھے رات کی نیند حرام ہو گئی، بڑی تشویش میں تھا. بڑے بڑے علماء کے میں نے بیانات سنے، سب نے یہی کہا کہ اجتہادی غلطی تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے قصاص کے بارے میں اب لیں تب لیں، بس اس کا اختلاف تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جماعت کہتی تھی فوراً قاتلان عثمان کا قصاص بدلہ لینا چاہیے، انتقام لینا چاہیے، ان کو جہنم رسید واصل جہنم کر. حضرت علی کا کہنا یہ تھا ابھی ابھی حکومت جمی ہے، قدم جمے نہیں، ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے. مدینہ طیبہ ابھی ابھی خون سے پاک ہوا ہے، جھگڑوں سے پاک ہوا ہے، اب پھر مدینے میں دوبارہ جنگ شروع ہوگی، مسلمانوں کی لاشیں بیت جائیں گی، ذرا صبر کرو. چھوٹی سی بات تھی، بیٹھ کر بات ہو سکتی تھی. اس کے لیے 10,000 صحابہ، ایک صحابی دوسرے صحابی کو مار رہا ہے. اور قرآن کی آیت جو حمد و ثنا کے بعد میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے، اسلام مسلمان دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہے. رحماء بینہم، قرآن ڈگری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سند دیتا ہے، یہ آپس میں رحم کرنے والے. حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ اب لینا تب لینا، اس میں 10,000 صحابہ کو شہید کر دینا اور اتنی بڑی جنگ جو ہے مسلط ہو جانا، بالکل سمجھ بہت حضرات صحابہ کا مقام یہ. اور پھر ایک صحابی، اور قرآن کہتا ہے ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها، مومن کو کوئی قتل کرتا ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے. وہ صحابی ہے، صحابی کو صحابی مار رہا ہے. حضرت عائشہ ایک طرف ہیں، حضرت امیر معاویہ ایک طرف ہیں، حضرت علی ایک طرف ہیں. اصل بات یہ ہے جب میں نے تحقیق کی تو نتیجہ یہ نکلا، قرآن کے مقابلے میں قرآن لانے کی کوشش ہوئی، نبی کے مقابلے میں نبی لانے کی کوشش ہوئی، حدیثوں کے اندر غلط سلط موضوع من گڑت حدیثوں کو داخل کرنے کی کوشش ہوئی. یہ تو بھلا ہو امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ابو داؤد کا، انہوں نے لاکھوں حدیثوں میں سے فلٹر کر کر آج بھی مدینہ طیبہ میں امام بخاری کی وہ جگہ ہے جہاں پر امام بخاری کے نام سے مسجد ہے، جہاں وہ سوتے تھے اور خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتاتے تھے کہ یہ روایت میری ہے، اس کو اپنی کتاب میں جگہ دو، تب جا کر جگہ دیا کرتے تھے. آپ جانا امام بخاری کی روح کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے حق میں دعا کرنا. کون سا وہ راستہ تھا جس راستے سے اسلام کو حملہ نہیں کیا گیا؟ یہ جتنی باتیں آتی ہیں ان لوگوں کے تعلق سے غلط فہمیاں، یہ تاریخ کی باتیں ہیں. جب حدیث کے راستے سے من گڑت حدیثیں آئی، قرآن کے مقابلے میں قرآن گھڑا گیا اور نبی کے مقابلے میں مسیلہ کذاب اسود انسی پیدا ہوا، عورت پیدا ہوئی. آج بھی جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو رہے ہیں، آج بھی غلط قرآن لکھا جا رہا ہے. امریکہ میں قرآن مبین کے نام سے غلط قرآن لکھا گیا، غلط قسم کی حدیثیں من گڑت حدیثیں آ رہی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں علماء سے اپنے دامن کو مضبوط کرو. انٹرنیٹ گوگل کو کھولا، یوٹیوب کو کھولا، فلاں عالم تقریر کر رہا ہے، فلاں بزرگ تقریر کر رہا ہے اور حدیث دکھا رہا ہے. وہ حدیث صحیح ہے غلط ہے، آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے، آپ کے پاس کیا معیار ہے؟ اللہ اگر چاہتا احد کے پہاڑ پر غار ہرا غار ثور میں ایک LCD لگا دیتا اور وہی آ جاتی، نہ بلال کو مار پڑتا، نہ خباب کی پیٹھ کے اندر زخم آتا، نہ حضرت سمیہ زنیرہ کو اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرنا پڑتا، نہ احد بپا ہوتا، نہ غزوہ تبوک، نہ حنین بپا ہوتا، نہ بدر بپا ہوتا. LCD میں حدیثیں دیکھ لیتے، جس کو لینا ہوتا لے لیتا، جس کو چھوڑنا ہوتا چھوڑ دیتا. یہ طریقہ نبوت منہاج نبوت اور منہاج تبلیغ نہیں ہے. منہاج تبلیغ وہی ہے کہ پیغمبر آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، آزمائش آئیں گی، گڑبڑیں آئیں گی، تہمتیں لگیں گی، شاعر کہا جائے گا، کاہن کہا جائے گا، مجنون کہا جائے گا، بیوی پر تہمت لگے گی، مال کے غبن کی تہمت لگے گی. ان تمام کے بیچ پیغمبر کی تحقیق کر کر پیغمبر پر ایمان لانا یہ ایمان والوں کی دلیل ہے. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی اور اس کے بعد جب کلیئرفیکیشن ہو گیا
गया, वही आई कि अलखबीसातु लिलखबीसीन वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। तो जो मुनाफिक थे, अरे भाई हजरत आयशा तो पाक है, तो कुरान ने ये कहा कि जब तोहमत लगी तो उसी वक्त क्यों ये नहीं कह दिया कि मेरी अम्मा गलत नहीं हो सकती। तुम्हारी अम्मा को कोई कहे कि मैं देखा कि फलां के साथ जा रही थी, चप्पल निकलेगा। उलमा पर एक मर्तबा एतबार कर कर दामन पकड़ लेने के अंदर कामयाबी है। ये सब चीजें आएंगी, एलसीडी दे सकता था। तो चुनाचे हमारी तहकीक यही है, हमारा समझना यही है। तारीख के अंदर यहूदियों ने भी तारीख लिखी है, ईसाइयों ने भी तारीख लिखी है। तारीख के अंदर लिखकर गलत फहमियां पैदा की गई हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली करमल्लाहु वजहू के ताल्लुक से। जब जंग कायम हो रही थी, रूम का बादशाह खत लिखा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हजरत अली और हजरत दीगर सहाबा तुम्हारे खिलाफ तलवारें मयानों से निकाल चुके हैं और अलल ऐलान जंग का ऐलान कर दिया है, तुम हमारे हवाले हो जाओ, हम तुम्हें बादशाहत देंगे। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ये अंदर की बात है, घर के अंदर की इख्तिलाफ है, खबरदार खबीस कुत्ते, अगर हजरत अली की तरफ उंगली भी उठाएगा इंशाअल्लाह तुझे वासिल जहन्नम करने में सबसे पहले मैं आगे रहूंगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब आई, ऊंट के हौदज में बैठकर जा रही थी, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते हुए गए और कहा, अम्मी जान कोई तकलीफ तो नहीं हो गई, कोई गुस्ताखी तो नहीं हो गई? इख्तिलाफ अलग चीज है, आप पर्दे में रहने वाली, घर में बैठने वाली, मैदान जंग में आ गई, माफ करना मेरी वजह से तकलीफ हुई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, गलती तो मेरे से ही, कि घर छोड़कर मैं मैदान जंग में आ गई, अल्लाह मुझे माफ करे। ये आपसी ताल्लुकात थे। यहूद और नसारा ने इनके बारे में भड़काया और कुछ लोग इनके भड़कावे के अंदर आ गए, इंटरनेट पर ईमान ना लाए, और जो मुरब्बजा तरीक़े तबलीग है, मिनहाज नबूवत है, मिनहाज सुन्नत, अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है, वो यही तरीका है कि सीना बसीना तबलीग होती है, लोग जुड़ते हैं, एतमाद करते हैं और इल्जामों के घेरे में रहकर सच्चाई को परखते हैं, सच्चाई को पहचानते हैं। तो हजरत अमीर मुआविया तो बहुत दूर की बात, हजरत वहशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये बात कही। यही इल्म ना होने की वजह से क्या होता है, आदमी तरह तरह के मुगालतों का शिकार हो जाता है, तरह तरह के चीजों के अंदर पड़ जाता है। बिल्ली रास्ता काटी, साफ काम नहीं होगा, उल्लू घर में बैठ गया, कौवा घर में घुसा, खुद दाढ़ी मुंडा होगा, बेनमाजी होगा, औरत के सर पर दुपट्टा नहीं होगा। खुदावंद कुद्दूस की इज्जत और जलालत की कसम, कायनात में, इस धरती में इससे बड़ी कोई नहुसत नहीं। नबी के दिल को दुखाना, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। कुरान कहता है जो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को तकलीफ देंगे, खुदा की लानत उन पर होगी।